صبح کے 4 بج رہے تھے، دروازے پہ تیز دستک ہو رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، غصے سے کانپ اٹھا، کیونکہ سامنے محلے کی ایک جسم فروش عورت کھڑی تھی۔ اس نے اپنی چادر میں سے ایک معصوم بچی نکال کر میری گود میں پکڑا دی اور اچانک زمین پر گر گئی۔ اس نے مرنے سے پہلے بتایا کہ یہ بچی میری بہن ہے، مگر میرے ابا تو مسجد کے پیش امام تھے۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر گیا، سامنے کا منظر دیکھ کر میں خاموشی سے ابا کو دیکھ رہا تھا، جو بلا وجہ اماں پر چلا رہے تھے۔ وجہ صرف کھانا دیر سے دینا تھا۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بول پڑا تھا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ امی انسان ہیں، دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، آپ اتنا کیوں چلا رہے ہیں؟ مسجد نہیں جانا آپ کو؟ نماز کی دیر ہو رہی ہے۔ میری بات سنتے ہی ابا غصے سے بولے، تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ یہ عورت تمہاری ماں بعد میں ہے، میری بیوی پہلے ہے، اسی لیے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو۔ اندر جاؤ اور اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ تمہارا قاری مجھے کافی شکایتیں کر رہا تھا۔ اگر اسی سال تمہارا حفظ مکمل نہیں ہوا تو یاد رکھنا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ابا کی بات سن کر میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور دل سے دعا کرنے لگا تھا کہ یہ اب مسجد چلے جائیں۔ اماں سے تیز آواز برداشت نہیں ہوتی تھی۔ وہ تو بہت سادہ طبیعت کی خاتون تھی، جلدی رو پڑتی تھی۔ ابھی میں بیٹھا ہی تھا جب باہر سے ابا کے چلانے کی آواز آئی تھی، تمہارا بندوبست میں جلد کروں گا۔ ویسے بھی اللہ نے 4 کی اجازت دی ہے، تمہیں گھر سے نکال بھی دیا تو 3 ابھی بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز آئی۔ یقیناً ابا مسجد چلے گئے تھے۔ ان کا یہ انداز کافی نیا تھا۔ وہ اماں سے ہمیشہ نرمی سے پیش آتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری اماں وقت کے ساتھ اب کافی حساس ہو گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی میں فوراً باہر آیا۔ نظر امی پر گئی تو وہ کچن کے پاس کھڑی آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ میں فوراً ان کے قریب گیا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ روتے ہوئے میرے گھر لگ گئی تھی اور اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، تمہارے ابا کو بالکل احساس نہیں ہے، جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں۔ رات کو بھی مجھے بلا وجہ اتنی باتیں سنائی۔ میں انہیں کون سی ایسی خطا کر رہی ہوں جو وہ مجھ سے اتنا خفا ہو رہے ہیں؟ کتنی بار پوچھا ہے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بتا دیں۔ بول بھی نہیں رہے اور بلا وجہ اذیت بھی دے رہے ہیں، یہ نا انصافی ہے۔ شمس اماں کی بات سن کر میں نے ان کے آنسو صاف کیے اور ان کو دیکھتے ہوئے بولا، میں جلد پتہ کرتا ہوں ابا کو ہوا کیا ہے۔ آخر کس بات کا غصہ وہ آپ پر نکال رہے ہیں؟ فی الحال آپ حوصلہ کریں اور چپ ہو جائیں۔ کچھ تو ایسا ضرور ہوا ہے جو ابا کو بے چین کر رہا ہے۔ میری بات سن کر اماں خاموش ہو گئی تھی، مگر ان کی سسکیاں ابھی بھی گھر میں گونج رہی تھی۔ اماں کا رونا مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا، نہ جانے کیوں ان کے ایک آنسو سے بھی مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ میں چپ چاپ چپل پہن کر باہر آ گیا۔ ارادہ مسجد جا کر نماز ادا کرنے کا تھا۔ عموماً میں نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر کے قریبی مسجد چلا جاتا تھا، جہاں پر ابا امامت نہیں کرواتے تھے، مگر آج جان بوجھ کر میں ابا کی مسجد میں آیا تھا۔ میں ان پر اب نظر رکھنا چاہتا تھا تاکہ پتہ چل سکے معاملہ کیا ہے۔ وہاں جاتے ہی میں نے خاموشی سے وضو بنایا۔ مسجد کے انتظامیہ مجھے دیکھ کر کافی خوش ہوئے تھے، سب آ کر مجھ سے ہاتھ ملا رہے تھے، جبکہ میری نظر ابا پر تھی، جو ممبر پر کھڑے یقیناً قطار بننے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کی نظر ابھی تک مجھ پر نہیں گئی تھی۔ میں دوسری صف میں جا کر کھڑا ہو گیا، مردوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ابا نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی۔ نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے۔ کافی لوگ فرض ادا کر کے چلے گئے تھے اور کچھ لوگ آخر تک دعا کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں بھی نماز ادا کرنے کے بعد جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن آج ابا کے رویے نے مجھے وہیں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک ابا کی آواز ہی نہیں آئی تھی اور چند لمحے بعد ان کی ہچکیاں گونجنے لگی تھی۔ ان کو روتا ہوا دیکھ کر میرا دل حلق میں آ گیا تھا۔ ابا دعاؤں میں تب روتے تھے جب بہت بڑی کوئی مشکل آ جائے۔ پوری مسجد سناٹے میں آ گئی تھی۔
اچانک عصر کی نماز میں ان کا رونا سب کو حیران کر گیا۔ وہ رب العالمین کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، ہے پروردگار، نوجوانوں کو زنا کرنے سے روک، میرے مالک تیرے بندے فحاشی کی طرف جا رہے ہیں، ہے رب کعبہ ہمیں اس گناہ کی دلدل سے دھنسنے سے بچا لے۔ یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ مجھے لگا تھا وہ نماز قبول ہونے کی دعا مانگیں گے، معمول کی دعائیں مانگیں گے، لیکن آج ان کی دعاؤں میں ایک عجیب تڑپ تھی۔ وہاں بیٹھا ہر شخص حیرت سے میرے بابا کو دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے محض یہی دعا کی تھی اور کچھ قرآنی آیات پڑھ کر چہرے پر ہاتھ پھیر دیا۔ لوگ بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اب جلدی جلدی مسجد سے جا رہے تھے، لیکن میں اپنی جگہ سے کھڑا بھی نہیں ہو پایا تھا۔ میرے ابو ابھی بھی اپنی جگہ پر بیٹھے رو رہے تھے۔ انتظامیہ کے کچھ لوگ بابا کے پاس چلے گئے، جبکہ میں اب چپ چاپ اٹھ کر باہر کی طرف بڑھا تھا، لیکن دماغ میں کئی طرح کی سوچ چل رہی تھی۔ اگر بابا کو امی سے غصہ کرنے کے بعد دکھ ہو رہا ہے تو پھر وہ غصہ کیوں کر رہے تھے؟ اور آج اس طرح کی دعا، کئی سوالات میرے دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں ابھی اپنی گلی میں داخل ہی ہوا تھا کہ مجھے اچانک اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے دائیں جانب دیکھا اور اگلے لمحے ہی میں سیخ پا ہو گیا۔ ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی تھی، جسم فروشی کا دھندا کرتی تھی۔ اس کے اتنے اثر و رسوخ تھے کہ ابھی تک اس عورت کو کوئی بھی نکال نہیں پایا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم مجھے پاس کی دکان سے دودھ لا دو گے؟ میں نے ایک سخت نگاہ اس عورت پر ڈالی تھی اور نہایت دیش سے بولا، اپنے جیسے لوگوں سے اپنے کام کہا کرو، ہم جیسے شریفوں کو مخاطب کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی میں اپنے گھر کی طرف چلا گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زندگی مجھے کس دوراہے پر کھڑی کرنے والی ہے۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو امی بھی جائے نماز پر بیٹھی عصر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، مگر اب کے بعد میرے قاری صاحب آ جاتے تھے۔ گھر پر بھی وہ مجھے قرآن پڑھاتے تھے۔ کمرے کے اندر بیٹھ کر میں اپنا حفظ دہرانے لگا تھا جب اچانک مجھے ابا کی دعا یاد آئی تھی، ہے میرے مالک نوجوانوں کو زنا سے روک۔ نہ جانے کیوں یہ بات مجھے اندر ہی اندر عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو ہمارے ارد گرد ہے لیکن چھپا ہوا ہے۔ کافی دیر تک اس بارے میں سوچتا رہا تھا اور پھر سر جھٹک کر دوبارہ قرآن کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مغرب کی اذان ہو گئی تھی۔ نماز میں نے قریبی مسجد میں ہی ادا کی تھی اور گھر لوٹ آیا تھا۔ یہ وقت قاری صاحب کا تھا، اسی لیے میں نے ابا کی مسجد جانے سے گریز کیا تھا۔ گھر آیا ہی تھا کہ راستے میں مجھے قاری صاحب مل گئے تھے۔ ان سے سلام دعا کر کے جیسے ہی گلی میں داخل ہوا، اچانک اسی جسم فروش عورت نے مجھے مخاطب کیا تھا، بات سنو شمس۔ لہجہ عجیب درد سے لبریز تھا۔ اس نے بڑی چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھ جانا چاہتا تھا لیکن قاری صاحب ٹھہر گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، محترمہ تمہیں پکار رہی ہیں، ان کی بات سن لو۔ قاری صاحب کو اس عورت کے بارے میں نہیں پتہ تھا، فی الحال میں ان کو بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں اور مجھے پڑھانے ہی نہ آئیں۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ عورت میری طرف ایک پرچی بڑھاتے ہوئے بولی، مجھے کچھ دوائیں لا دو۔ میری ہمت نہیں ہو رہی میڈیکل سٹور جانے کی۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہوگا، تم بہت جلد حفظ کر لو گے، میری دعا ہے۔ اس عورت کی بات سن کر مجھے ہنسی آئی تھی، اب طوائف کی بھی دعا دیتی ہے، یہ سوچ کر مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، میرے پڑھنے کا وقت ہے، میں ابھی کہیں نہیں جاتا، اور آپ سے دوپہر میں بھی کہا تھا کہ مجھے مخاطب نہیں کیا کرے، اپنے جیسے لوگوں سے ہی اپنا کام بولا کرے۔ یہ کہتے ہی میں آگے بڑھنے لگا تھا جب قاری صاحب پیچھے سے بولے، کسی کی مدد کرنا، وہ بھی کسی لاچار کی، ثواب کا کام ہوتا ہے۔ تم پہلے انہیں میڈیکل سے دوائی لا دو، اس کے بعد ہم پڑھائی شروع کریں گے۔ آج اس خاتون کی وجہ سے میں تمہیں 15 منٹ زیادہ دے دوں گا۔ جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے ان کا کوئی کام نہیں کرنا۔ قاری صاحب، یہ ایک جسم فروش عورت ہے، یہ گناہ کے اڈے کی سربراہ ہے۔
میری بات سن کر قاری صاحب نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ اب مجھے کھڑی کھوٹی سنائیں گے کہ تم ایسے محلے میں رہتے ہو تو مجھے کیوں رکھا ہے، لیکن وہ میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولے، تم میرے طالبہ ہو، اسی لیے میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، وہ عورت جسم فروش ہے یا پھر کوئی سادہ خاتون، تمہارا فرض مدد کرنا ہے، اس کے کردار کو جانچنا نہیں۔ اگر تم اس کی مدد نہیں کر سکتے تو پھر تم ایسے الفاظ کہنے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ جاؤ جا کر پہلے دوائی لا دو، اس کے بعد ہم پڑھائی شروع کریں گے۔ ان کی بات سن کر مجھے شرمندگی ہوئی تھی۔ میں اس عورت کی طرف بڑھا تھا اور دور سے ہی کھڑے ہو کر پرچی اور پیسے لیے میڈیکل اسٹور کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ قاری صاحب میرے گھر کی جانب چل دیے تھے۔ میں نے دوا وغیرہ لی تو میڈیکل اسٹور والا مجھے دیکھتے ہوا بولا، یہ دوائیاں تو حاملہ خاتون کی ہوتی ہیں، خیر سے تمہارا بھائی بہن آنے والا ہے۔ میں نے چونک کر میڈیکل اسٹور والے کو دیکھا اور نہایت درست لہجے میں بولا، تمیز سے بات کیا کرو، تمہارا منہ توڑ دوں گا ان سے مطلب، جبکہ وہ گھبرا گیا تھا اور چپ چاپ دوائیاں میری طرف بڑھا دی تھی۔ مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ اگر قاری صاحب نہیں کہتے میں کبھی بھی اس عورت کا کام نہیں کرتا۔ میں تو اس کے دروازے سے گزرنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر کیا کرتا، استاد کی بات ٹالنا میرے گھر والوں نے مجھے سکھایا ہی نہیں تھا۔ اچانک ہی مجھے اس عورت کا خیال آنے لگا، کیا وہ خاتون حاملہ ہے؟ میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور منہ میں غصے سے بڑبڑایا، ہوگا کسی کا گندا خون۔ سر جھٹک کر میں اس عورت کے گھر کے پاس آ گیا تھا۔ وہ دروازے پر ہی اپنے گرد چادر لپیٹ کر پریشان حال کھڑی ہوئی تھی۔ قریب جا کر میں نے اس کی دوائیاں بڑھائی تھیں اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، آئندہ کے بعد مجھے مخاطب کرنے کی بھی کوشش نہ کرنا، ورنہ کمیٹی ممبر سے جا کر تمہاری شکایت کر دوں گا۔ ہر کسی کو تم نے اپنے جیسا سمجھ لیا ہے، اس محلے میں ہماری بہت عزت ہے، سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہی میں نے گولیاں اس کی طرف اچھال دی تھی اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ زندگی ہر وقت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ جتنے پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایک کھوٹ چھپا ہی ہوتا ہے۔ میں گھر پہنچا تو دروازے پر ہی قاری صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھتے ہی فوراً دروازے پر دستک دی تھی۔ اماں نے پوچھ کر دروازہ کھول دیا تھا اور خود ایک طرف ہو گئی تھی۔ میں قاری صاحب کو لیے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ معمول کے مطابق 2 گھنٹے جلدی بیت گئے تھے۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے اچانک مجھے دیکھتے ہوئے بولے، شمس، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، انسانیت صحیح درجے کی ہوتی ہے۔ آج تم نے جو کیا ہے وہ اس سے بہت ناراض ہوا ہو، تمہیں حافظ قرآن ہو، آگے جا کر عالم بنو گے اور پھر اپنے باپ کی طرح کسی مسجد کے امام، بہتر ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال لو۔ تمہارا غرور تم پر جچتا نہیں ہے، ہم اللہ والے ہیں، جتنی عاجزی سے رہو گے اللہ اتنی ہی عزت بخشے گا، اسی لیے خود میں عاجزی پیدا کرو، ہر انسان کو ایک نظر سے دیکھو، کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھو، کیونکہ رب کعبہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ میں غرور رکھتے ہیں۔ تمہیں نہیں پتہ کہ اللہ کی نظر میں تمہاری کیا حیثیت ہے اور اس طوائف کی کیا حیثیت ہے، اسی لیے تم اس کام سے اسے جانچ نہیں کر سکتے۔ تم میرے طالبہ ہو، اسی لیے میں تمہیں بار بار سمجھا رہا ہوں، آگے سے خیال کرنا۔ یہ کہتے ہی قاری صاحب چلے گئے تھے، جبکہ میں گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ بے شک اللہ کو عاجزی پسند ہے، اس نے حکم بھی دیا ہے کہ عاجزی سے رہو، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرو، اگلے کو تکلیف نہیں پہنچاؤ اور کبھی ایسے سخت الفاظ استعمال نہ کرو کہ اگلا شخص ٹوٹ کر بکھر جائے۔ لیکن میں یہ سوچتا ہوں، کیا ایسی عورتوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنی چاہیے جو اپنا جسم بیچتی ہیں، یا پھر ایسے مردوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنی چاہیے جو اپنے نفس پر قابو کھو کر زنا کے دلدل میں دھنس جاتے ہیں؟ سوال بہت تھے اور جواب ایک بھی موجود نہیں تھا۔ فی الحال میں قرآن پاک بند کر کے وہی لیٹ گیا تھا اور کب سوچتے سوچتے گہری نیند میں گیا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میری آنکھ 2 گھنٹے بعد گھر میں ہوتے ہوئے شور سے کھلی تھی۔ کچھ دیر تک میں اپنی جگہ پر ہی لیٹا رہا تھا، لیکن جیسے ہی شور بڑھنے لگا میں اب بیدار ہو گیا تھا اور بستر سے اتر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ باہر کوئی آیا ہوا تھا اور ابا پر چلا کر غصہ کر رہا تھا۔
میں فوراً باہر آ گیا، لیکن اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ سامنے کوئی اور نہیں تھے بلکہ میرے ماموں اور خالو کھڑے ہوئے تھے، اور ابا پر نہ جانے کس بات پر چلا رہے تھے۔ بدلے میں ابا کو بھی ان کے ساتھ اسی طریقے سے بدتمیزی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بالکل خاموش، سر جھکائے، کافی شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ مجھے کمرے سے باہر دیکھ کر سب خاموش ہو گئے تھے، جبکہ میں فوراً قریب آیا تھا، ان دونوں کو سلام کیا تھا اور فوراً بولا، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ماموں سب خیریت ہے؟ جبکہ وہ مجھے دیکھ کر محض اتنا بولے، بہتر ہوگا اپنے باپ پر نظر رکھو، ورنہ وہ دن دور نہیں جب تمہارا گھر کوٹھے کا اڈا بن جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ گھر سے چلے گئے تھے، جبکہ میں پریشان نگاہوں سے ابا کو دیکھنے لگا تھا، جو اب اٹھ کر اپنے کمرے میں بند ہو چکے تھے۔ میں نے کچن کی طرف نظر اٹھائی تو اماں دروازے کے پاس کھڑی اسی انداز میں رو رہی تھی جس انداز میں شام کے وقت میں نے انہیں دیکھا تھا۔ فوراً ان کی طرف بڑھ گیا تھا اور انہیں اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے ہوئے بولا، ہوا کیا ہے؟ ابا پر خالو اور ماموں اتنا زیادہ غصہ کیوں کر رہے تھے؟ اور ابا نے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ آپ کو تو بڑا بڑھ چڑھ کر ڈانٹ رہے تھے۔ میری بات سنتے ہی اماں تکلیف سے بولی، تمہارے باپ کا بس کمزور پر ہی چلتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا شمس تمہارے بابا ایسا قدم اٹھائیں گے، میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ان کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں فوراً بولا، اماں کیا بول رہی ہیں؟ بابا نے ایسا کیا کیا؟ شام کے وقت تو آپ نے کھانا دیر سے دیا تھا، اس بات پر غصہ کر رہے تھے۔ جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں تمہارے باپ کا نام کبھی خراب نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہیں بتاؤں گی۔ میں ایک باپ سے اس کے بیٹے کو بدظن نہیں کرنا چاہتی۔ آج میں تمہارے کمرے میں سوؤں گی، تم جہاں تخت پہ سو جانا۔ یہ کہتے ہی وہ میرے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں بہت بری طرح پریشان ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ماجرا تھا؟ امی اور بابا کے درمیان آخر چل کیا رہا تھا؟ اور ماموں کے الفاظ، ان سب باتوں نے مجھے بری طرح الجھا دیا تھا۔ میں خاموشی سے تخت پر ہی لیٹ گیا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی، لیکن امی کافی اداس تھی، اسی لیے میں نے انہیں پریشان نہیں کیا تھا اور چپ چاپ وہیں بیٹھا رہا تھا۔ مجھے بابا کی طرف سے عجیب بے چینی ہو رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہے جو وہ ہم سے چھپا ہوا ہے، یا پھر صرف مجھ سے۔ کچھ دیر تک میں آسمان کو دیکھتا رہا تھا، پھر بھوک کی شدت سے میں چپ چاپ کچن چلا گیا تھا۔ وہیں بیٹھ کر میں نے کھانا تناول کیا تھا اور اب کمرے میں آ کر وضو بنایا تھا۔ ارادہ عشاء کی نماز ادا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرنا تھا۔ ابھی میں وضو کرنے کے لیے واش روم گیا ہی تھا، اچانک دوسرے کمرے سے ابا کی آواز آئی۔ وہ کسی سے فون پر بہت غصے سے بات کر رہے تھے۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، مگر صاف آواز کمرے میں نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد آواز آنا بند ہو گئی تھی اور پھر باہر سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ ابا گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ میں نے حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھا تھا، گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اس وقت بابا کا باہر جانا سمجھ سے باہر تھا۔ عموماً 10 بجے کے بعد وہ گھر سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پھر باہر اب کیوں گئے تھے؟ میں نے امی کی طرف دیکھا تو وہ بستر پر لیٹی ابھی بھی گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ میرے گھر کے ماحول کو ہو کیا گیا تھا، میری سمجھ سے سب باہر تھا۔ فی الحال میں نے اپنا سر جھٹکا تھا اور واش روم جا کر وضو بنایا تھا۔ باہر آ کر میں نے عشاء کی نماز ادا کی اور قرآن پاک لے کر باہر تخت پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ صبح 9 بجے مجھے بھی مدرسے جانا ہوتا تھا۔ میں ناظرہ کا قاری تھا۔ ابھی حفظ دہراتے ہوئے مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب امی برقع پہن کر باہر آئی تھی اور نقاب لگاتے ہوئے بولی، گھر کا خیال رکھنا، میں آتی ہوں۔ جبکہ میں فوراً کھڑا ہو گیا تھا اور ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، دماغ درست ہے آپ کا؟ کہاں جا رہی ہیں؟ الٹی حرکتیں کیوں کر رہی ہیں آپ؟ کوئی مجھے بتائے گا کہ گھر میں چل کیا رہا ہے؟ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اگر تمہیں گھر کی اتنی ہی فکر ہوتی تو اپنے باپ پر نظر رکھتے، اب کیوں کھڑے ہو رہے ہو میرے سامنے؟ جبکہ میں فوراً بولا، آپ کچھ بھی کہیں، لیکن میں اس وقت آپ کو کہیں جانے نہیں دوں گا۔ آپ مسجد کے امام کی بیوی ہیں، کچھ تو خیال کریں، معاشرے میں ہماری عزت ہے۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ باتیں تم اپنے باپ کو سکھاؤ، جس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جب حقیقت تمہیں پتہ چلے گی
तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। हटो यहाँ से, वरना देर हो जाएगी। जबकि मैं फौरन बोला, अगर आज आप घर से गई तो याद रखना, इस घर में सिर्फ आप और आपका शोर ही रह जाएंगे। मैं इस घर में नहीं रहूँगा। अगर आपको जाना है तो मुझे सच्चाई बताएं, घर में क्या चल रहा है, बाबा के पीछे सब क्यों लग गए हैं और बाबा इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने एक सख्त निगाह मेरे वजूद पर डाली थी और मुझे देखते हुए बोली, अगर तुम्हारा बाप मुझे कसम नहीं देता तो कब का मैं तुम्हें सब बता देती, लेकिन मजबूर हूँ। ये कहते ही वो तख्त पर बैठ गई थी और अब आंसू बहाने लगी थी। अम्मी की बातें मेरी समझ से बाहर थी। मैं उनके बराबर में बैठते हुए उन्हें दिलासा देने लगा था, अगर आप इसी तरह रोती रहेंगी तो मसले का हल कभी नहीं निकलेगा। मैं इस घर का फर्द हूँ, इस घर का बेटा हूँ, आपका सहारा हूँ। अगर बाबा कोई गलती कर रहे हैं तो मुझे बताएं, हम मिलकर कोई ना कोई हल तलाश करेंगे। मामू, खालू या फिर किसी दूसरे मर्द को बुलाने से ना पहले कभी मसला हल हुए हैं और ना कभी हल हो पाएंगे। घर के मसले चारदीवारी में ही हल हों तो यही बेहतर होता है। मेरी बात पर अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया था, बस सर झटक कर बैठी रही थी। वक्त की रफ्तार धीरे धीरे गुजरती जा रही थी। रात के 2 बजने वाले थे, लेकिन बाबा अभी तक नहीं आए थे। अम्मी बहुत परेशान होकर खड़ी हो गई थी। वो मुझे देखते हुए बोली, तुम्हारा बाप इतनी देर तक कभी घर से बाहर नहीं रहता। मुझे लगता है गड़बड़ हो गई है। तुम मुझे जाने दो, मैं वादा करती हूँ मैं जल्दी आ जाऊँगी और तुम्हारे बाप को भी साथ लेके आऊँगी। जबकि मैं सर नफ़ी में हिलाते हुए बोला, मैं आपके साथ चलता हूँ, आप अकेले कहीं नहीं जाएंगी। मेरी बात सुनकर वो सर नफ़ी में हिलाते हुए बोली, तुम्हारे पापा ने मना किया है कि तुम्हें इस मामले में शामिल नहीं करना है। उन्होंने अपनी कसम दी है। अब बताओ मैं तुम्हें कैसे लेके जा सकती हूँ। अगर तुम इसी तरह ज़िद करते रहोगे तो बाद में हम ही नुकसान उठाएंगे। जबकि मैं उनका हाथ थामते हुए बोला, आपकी बात मैं बखूबी समझ रहा हूँ, लेकिन अम्मी, हर ज़िद हर जगह ज़िद नहीं किया करें। आपका बाहर अकेले जाना महफूज नहीं। रात के 2 बज रहे हैं। बाबा की कसम की वजह से मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकता। इनका दिमाग तो आजकल काम ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं बददिमाग नहीं बन सकता। अभी मैं मज़ीद कुछ कहता, इसी पल घर घर का दरवाज़ा खुला था और बाबा अंदर दाखिल हुए थे। मैं समझा था कि अम्मी इन पर गुस्सा करेंगी, लेकिन अम्मी एक सख्त निगाह उनके वजूद पर डालकर अंदर चली गई थी। बाबा काफ़ी बुखलाए हुए लग रहे थे। वो भी उनके पीछे ही जाना चाहते थे, लेकिन मैंने आगे बढ़कर उनकी कलाई थाम ली थी। उनको देखते हुए बोला, बाबा, घर में क्या चल रहा है, कहाँ थे आप? ये कोई वक्त है घर के अंदर आने का? अम्मी बता रही थी, आपने इन्हें कसम दी है कि आप सब मुझे इस मसले से दूर रखेंगे, लेकिन बाबा, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। मेरा हक बनता है कि मुझे मालूम हो हमारे घर के अंदर क्या चल रहा है। मैं मज़ीद कुछ कहता, इससे पहले ही वो बोले, खामोश हो जाओ। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो। बेहतर होगा अपने काम से काम रखो, और ख़बरदार जो आइंदा के बाद बिना इजाज़त मेरा हाथ पकड़ा। ये कहते ही वो कमरे के अंदर चले गए थे, जबकि मैं काफ़ी परेशान हो रहा था। ये घर में चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिलहाल मैंने अपना सर झटक दिया था और अपने कमरे की तरफ बढ़ा था, क्योंकि अम्मी अब बाबा के कमरे में चली गई थी। पीछे से मैं इन दोनों के पास नहीं गया था। मियाँ बीवी की हज़ार बातें होती हैं, वो इन दोनों के दरमियान रहे तो बेहतर है। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया था। इरादा अब आराम करने का था, क्योंकि फजर के वक्त भी जागना था। लेकिन अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब घर का दरवाज़ा कोई शिद्दत से पीटना शुरू हो गया था। मैंने परेशान होकर घड़ी की तरफ देखा तो रात का 3 बजा रही थी। खुदा खैर करे, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला था। सुबह सुबह की फ़ोन कॉल और आधी रात घर का दरवाज़ा खटकना हर इंसान के लिए परेशानी की अलामत होता है। मैं फ़ौरन बाहर आ गया था। अम्मी अब्बू का कमरा बंद था, यानी वो दोनों ही गहरी नींद सो रहे थे। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि अब्बा को जगा देता हूँ। इस तरह अकेले रात के इस वक्त दरवाज़ा खोलना दुरुस्त नहीं। मगर फिर ये सोचकर ख्याल झटक दिया
कि वो रात को इतनी लेट घर आए थे, अब आराम कर रहे होंगे। दरवाजे के पास पहुंचकर मैं बुलंद आवाज़ में बोला, कौन है, क्या चाहिए? जब एक नस्वानी आवाज़ गूंजी थी, दरवाज़ा खोलो शमस, मैं नीलम हूँ। मैं थोड़ा हैरान हुआ था, कौन नीलम? अभी मैं कुछ कहता कि इससे पहले ही इसने दोबारा ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा था। इस बार मैंने दरवाज़ा खोल दिया था। जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन अगला लम्हा मेरे लिए हैरान कर देने वाला था, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि हमारे मोहल्ले की जिस्म फरोश औरत खड़ी हुई थी। लेकिन चेहरे से मालूम होता था काफ़ी नढाल हो रही है। मैं इसको देखते हुए चला कर बोला, यहाँ क्यों आई हो? दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा? वक्त देखा है तुमने? पागल हो गई हो क्या? जाओ यहाँ से। जबकि वो औरत मुझे देखते हुए बोली, आज मैं जहाँ से नहीं बल्कि इस दुनिया से ही हमेशा के लिए जाने के लिए आई हूँ। लेकिन इससे पहले एक अमानत तुम्हें सौंप कर जाना चाहती हूँ। मैंने आंखें छोटी की, इस औरत को देखा था जब इसने अचानक अपनी चादर हटाई थी और एक नामौलूद बच्चा मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये तुम्हारी बहन है, इसका ख्याल रखना। मैं तुम्हारे बाप पर कभी भरोसा नहीं कर सकती, सिर्फ तुम पर भरोसा है। तुम हो जो मेरी बेटी को संभाल सकते हो। ये मेरा खून है तो आधा खून तुम्हारे बाप का भी है। मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसे कभी गलत राह पर चलने नहीं देना। इसे हाफ़िज़ कुरान बनाना और एक नेक बनाना, और हमेशा गैर मर्दों से इसे महफूज रखना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो रोज़े महशर मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ कर झंझोड़ूंगी, तुमसे सवाल करूंगी, तो मैं अल्लाह के सामने घसीट कर खड़ा करूंगी। मेरी बेटी को तकलीफ़ नहीं देना, इसका कोई कसूर नहीं है। ये मेरी बेटी ज़रूर है, लेकिन ये तुम्हारे बाप की भी बेटी है, ये मत भूलना। ये कहते ही इस औरत ने मेरी आंखों के सामने अपने मुंह में कुछ डाला था और फिर पानी से निकल लिया था। मैं हैरान परेशान इस बच्ची को गोद में लिए इस औरत की कार्रवाइयों को देख रहा था। अचानक ही इसको झटके लगना शुरू हो गए थे और फिर वो यकदम ज़मीन पर गिर गई थी। मुंह से झाग आने लगी थी। मैं बहुत बुरी तरह परेशान हो गया था, ये हो क्या रहा है। लेकिन जैसे ही मैं पलटा, अगला लम्हा सांस रोक देने वाला था। मेरी अम्मा बेचैन होकर मेरे पास आई थी और मुझे देखते ही बोली, तुम्हारे बाप को होश नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया है इन्हें, और ये बच्ची किसकी है? जबकि मैंने एक नज़र गली में पड़ी हुई उस औरत पर डाली और फिर वो नवोदित बच्ची अपनी माँ की गोद में थमाकर बोला, आप फ़िलहाल आप इसको बराबर में दे आएं और सख्ती से ताकीद करके आएं कि इस बच्ची का ख्याल रखा जाए। ये नौमौलूद है, बिल्कुल अभी पैदा हुई है। जबकि मेरी अम्मा हाँ बोलकर बाहर की तरफ निकली थी, लेकिन अपने दरवाजे पर इस औरत को पड़ा हुआ देखकर खौफ से चल आई। तो मैंने इनका हाथ थाम कर बोला, फ़िलहाल थम जाए और हौसला करें, मुझे समझने दें कि ये हो क्या रहा है। जबकि मेरी अम्मा हाँ बोलकर अपने चेहरे पर हिजाब किए पड़ोस में चली गई थी। मैंने जल्दी से फ़ोन मिलाकर 2 एम्बुलेंस मंगाई थी। दिल दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था। मैं सिर्फ दुआ कर रहा था कि दोनों वजूद सेहतयाब हो जाएं, क्योंकि ना अब्बा ने कुछ बताया था ना ही इस औरत ने। बस गिरने से पहले वो इतना बोली थी कि ये तुम्हारी बहन है। लेकिन ये मेरी बहन कैसे हो सकती है? मेरा बाप मस्जिद का पेश इमाम था, कई सालों से वो इमामत करवाते आ रहे थे। कितने हाफिज उन्होंने अपने हाथों से बनाए थे, ऐसे कैसे वो ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते थे? ये औरत अपना इल्ज़ाम मेरे बाप के साथ थोपना चाहती थी और अपनी बेटी की परवरिश की खातिर इसने इस बच्ची को मेरी बहन कहा था। फिलहाल मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया था। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस आ गई थी, तो दोनों ही को डालकर हम अस्पताल की तरफ रवाना हो गए थे। अम्मा अब्बा की एम्बुलेंस में बैठी थी और मैं इस खातून की एम्बुलेंस में बैठा हुआ था। दिल की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो रही थी। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि दोनों वजूद सेहतयाब हों। एक मुख्तसर मसाफत तय करके हम अस्पताल पहुंच गए। जल्दी से स्ट्रेचर पर डालकर दोनों को अंदर ले गए थे। मैं और अम्मी परेशानी से कॉरिडोर में टहल रहे थे। मेरी अम्मा मुझे देखते हुए बोली, तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा न शमस, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, मेरा इनके सिवा कोई नहीं। जबकि मैं इनको थामते हुए बोला, क्यों परेशान हो रही है? आपका बेटा आपके साथ खड़ा हुआ है, अल्लाह से दुआ करें दोनों ठीक होंगे। मेरे मुंह से न जाने क्यों बार बार दोनों लेकर रहा था। हालांकि इस औरत से मुझे शदीद नफरत थी। लेकिन कुछ देर बाद
डॉक्टर बाहर आई थी और मुझे देखते हुए बोली, खातून का इंतकाल हो गया है। उन्होंने जहरीली दवाई खाई थी जिसकी वजह से कुछ ही लम्हे में इनकी बॉडी एक्सपायर हो गई, लेकिन आपके वालिद अभी होश में है। इनका अभी कुछ कहा नहीं जा सकते। उन्होंने भी यही गोलियां ली हैं। अब्बा के बारे में ऐसा सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। अब्बा खुदकुशी नहीं कर सकते थे। मैं बेख्तियार बोला, मेरे वालिद ने गोलियां नहीं ली, वो अमाम है, वो खुदकुशी करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। इन्हें पता है खुदकुशी कितना बड़ा जुर्म है। जबकि वो औरत बोली, जी आपके वालिद ने गोलियां किसी खाने के साथ नहीं है, यानी इन्हें किसी चीज़ में मिलाकर दी गई हैं। हमने इनका मादा साफ कर दिया है, लेकिन अभी भी वो ख़तरे में है। फ़िलहाल वो शम्मस नाम की किसी शख्स को पुकार रहे हैं। मैं फ़ौरन बोला, मैं हूँ शम्मस, क्या मैं मिल सकता हूँ? उन्होंने सर हाँ में हिलाया तो मैं बेख्तियार अंदर की तरफ बढ़ा था। अब्बा मशीनों में जकड़े हुए खामोश लेटे थे। मैं इनके पास चला गया था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो मेरा हाथ थाम चुके थे और धीमी आवाज़ में बोले, मुझे नहीं पता था शम्मस, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब आप कुछ करो और उस बात को झुठलाओ तो रब्बुल आलमीन सज़ा आपको भी देता है। मुझ में हिम्मत नहीं है अपने मुंह से तुम्हें सच बताने की। मैंने तुम्हारी डायरी में सब लिख दिया है, वो औरत, उसकी बच्ची और हमारा ताल्लुक। तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन हाँ, मुझसे वादा करो, तुम अपनी बहन का ख्याल रखोगे, उसे 7 पर्दों में छुपा कर रखोगे, उसे ज़िंदगी की हर आसाइश दोगे, उसके सर पर से कभी हाथ नहीं हटाओगे, उसकी अच्छी जगह शादी करोगे। तुम मुझसे वादा करो शम्मस, तुम मेरी बेटी को ठुकराओगे नहीं। जबकि मैं बेख्तियार इनसे हाथ छड़ाकर 2 कदम पीछे हुआ था और उनको देखते हुए बोला, बाबा जी आप क्या बोल रहे हैं? वो औरत क्या वाकई? इससे आगे मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था। जबकि वो रोते हुए बोले, मुझे माफ़ कर दो शम्मस, मैंने तुम सबको धोखा दिया, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर हो गया था। तुम खुदा के लिए मुझसे वादा कर लो ताकि मैं अपनी सांसें सुकून से निकाल सकूं। तुम करोगे ना मेरी बेटी की हिफाजत? तुम रखोगे ना अपनी बहन के सर पर हाथ? वो हमारा खून है। जबकि मैं गहरी सांस लेकर बोला, अब्बा इस तरह की बातें मत करें, मुझे बेचैनी हो रही है। आपको कुछ नहीं होगा। अब्बा हिफाजत मेरे साथ घर चलेंगे और वो बच्ची अगर आपका खून है तो हम इसकी परवरिश करेंगे, मैं इसकी जिम्मेदारी उठाऊंगा। आप प्लीज़ इस तरह की बातें मत करें। मेरा दिल बैठा जा रहा था, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। जबकि वो मेरा हाथ सख्ती से थाम कर बोले, तुम्हारे इन अल्फाजों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। मैं तुमसे उम्मीद लगाकर इस दुनिया से जा रहा हूँ। तुम अपनी बहन का ख्याल रखना, उसका नाम आयशा रखना और इन्हें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसा ही बनाना, उनके ही नक्शे कदम पे चलाना। ये कहते ही मेरे बाप ने मेरे सामने कलमा तैयबा पढ़ा था और 3 हिचकियाँ लेकर वो मेरी आंखों के सामने दुनिया से रुखसत हो गए थे। मैं बिल्कुल बुत की मांद उन्हें फटी निगाहों से देख रहा था। ऐसा नहीं हो सकता था। मैं चीखता हुआ बाहर आ गया था। डॉक्टर्स फ़ौरन अंदर आ गए थे, लेकिन लम्हा लगा था और उन्होंने मुझे देखकर जवाब दे दिया था कि आपके वालिद इस दुनिया में नहीं रहे। ये लम्हा मेरे लिए जान निकाल देने वाला था। मैं वार्ड के अंदर ही चलाते हुए रोना शुरू हो गया था। मेरी अम्मा अंदर आ गई थी। इन्हें देखते ही मैं ज़मीन पर गिर गया था। मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरा खून जिस्म से रस रहा हो। आखिर बाप मेरा बाप मर गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं कानों पर हाथ रखकर चलाना शुरू हो गया था। मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से मुझे संभाला था। वो एक अम्माम की बीवी थी। इनमें दुनिया जहाँ का हौसला था। वो मेरे कंधे को थपथपाते हुए बोली, शम्मस हौसला करो, ये अल्लाह की इमानत है, उन्होंने ले लिया, इस तरह मत करो। इनके अल्फाज ना जाने क्यों मेरी हिम्मत बांध चुके थे। मैं उनको देखते हुए बोला, अम्मा मुझे माफ़ कर दें, मैं अब्बा को नहीं बचा पाया, लेकिन मैं क्या करता। मैं अल्लाह के सामने बेबस हो गया। उन्होंने मेरा बाप मुझसे छीन लिया। माँ मैं यतीम हो गया। ये कहते ही मैं फूट फूट कर रोने लगा था। जबकि मेरी माँ मुझे संभाल रही थी, हौसला दे रही थी कि नहीं, ऐसे नहीं करते, अल्लाह ताला नाराज़ होंगे। उठो, हमें इनकी तदफीन का इंतज़ाम करना है। जितनी जल्दी जिस्म मिट्टी में जाए इतना ही अच्छा होता है। मैं खूब रोया था, इतना कि मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा था। ज़ोहर की नमाज तक हमने दोनों जनाज़ों का इंतज़ाम कर दिया था। मस्जिद की इंतज़ामिया ने ही
میرے باپ کی تدفین کے اخراجات اٹھائے تھے۔ اس عورت کے اخراجات میں نے برداشت کیے تھے۔ میں جس وقت اپنے باپ کو سپرد خاک کر رہا تھا، میرے منہ سے صرف ایک الفاظ برآمد ہوا تھا: کبھی آپ نے مجھے اولاد کی جگہ دی ہی نہیں، کبھی آپ نے مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں۔ اگر آپ مجھے اپنا سمجھتے تو کم از کم مجھے اپنی تکلیف ضرور بتاتے۔ آپ نے مجھے کہا تھا نا، بنا اجازت میری کلائی نہیں تھامنا۔ مگر بابا، آج میں آپ کا وجود اپنے ہاتھوں سے بنا اجازت تھام رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دینا بابا، میں آپ سے راضی ہوں۔ ہے میرے مالک، تو بھی میرے باپ سے راضی ہو جانا۔ مٹی ڈالتے ہوئے بھی میری روح کانپ رہی تھی، لیکن میں کیا کرتا؟ یہ اللہ کا نظام ہے اور ہر انسان کو اسی نظام کے ہی سہارے چلنا ہوتا ہے۔ 2 دن میں اور میری ماں بہت نہ ڈھال رہی، لیکن امی نے بہت حوصلہ کیا تھا۔ میں حیران تھا وہ اتنا حوصلہ کیسے دکھا سکتی ہیں۔ انہیں عدت میں بٹھا دیا گیا تھا۔ مردوں میں صرف میں، ماموں ہی ان سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بھانجے کئی تھے اور بھتیجے، اور کوئی نہیں۔ اب مجھے اس بچی کا خیال آنے لگا۔ پڑوس میں سے میں اس معصوم گڑیا کو لے آیا تھا۔ میرے باپ نے کہا تھا تم اس کے سرپرست بننا، تم اس کا خیال رکھنا، اس کو تنہا نہیں چھوڑنا، اور میں اپنے باپ کی بات کو ٹال نہیں سکتا تھا۔ ماں کے پاس لا کر میں نے اس معصوم کو لٹا دیا تھا، جبکہ میری ماں مجھے دیکھتے ہوئے بولی: یہ سب کیا ہے؟ کچھ بتاؤ گے؟ میں نے گہری سانس لی تھی اور ابا کی ڈائری نکال کر ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ دل کافی تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس کو پڑھنا ضروری تھا، تبھی جا کر حقیقت سے پتہ اٹھ سکتا تھا۔ میں نے گہری سانس لے کر پہلا صفحہ کھولا تھا، جہاں بڑے حروف میں میرا پیارا بیٹا شمس لکھا ہوا تھا۔ اس کے نیچے سے تحریر شروع ہو گئی تھی: میں جانتا ہوں شمس، جب یہ کتاب تمہارے ہاتھ میں آئے گی میں اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گا، مگر مجھے یقین ہے میرا بیٹا مجھ سے کبھی بدگمان نہیں ہوگا۔ حقیقت جاننے کے بعد وہ مجھ پر مکمل بھروسہ کرے گا اور اپنی بہن یا بھائی کو سینے سے لگا کر اس کی پرورش ضرور کرے گا۔ مجھے نہیں پتا تم آگے کی زندگی کیسے گزارو گے، لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اپنی میرے بیٹے کے کندھے پر ذمہ داری آ چکی ہے۔ اپنی ماں کا خیال رکھنا۔ وہ بہت اچھی عورت ہے۔ اس نے زندگی کے یہ 20 سال میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے گزارے ہیں۔ کئی بار میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، مگر وہ دریا دل عورت کبھی اف نہیں کہتی تھی۔ گھر میں کسی طرح کھانا پک جاتا تھا، تمہارے لیے دودھ آ جاتا تھا، بعض اوقات مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ مرنے کے بعد جنت میں کلثوم کو ہی اپنی ہم سفر چاہوں گا۔ میں نے یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے جب میری ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے لگا لیا تھا اور ان کو تھپکتے ہوئے آگے پڑھنے لگا تھا: میں جانتا ہوں جب یہ کتاب تم پڑھ رہے ہوگے تو تمہاری ماں تمہارے ساتھ ہوگی اور وہ نومولود بچہ بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ بس دعا ہے کہ تم مجھے ٹھیک سمجھو۔ یہ عورت جو تمہارے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یہ تمہارا بھائی یا بہن ہے، وہ عورت میری بیوی ہے۔ اس جسم فروش عورت سے میں نے چھپ کر نکاح کر لیا ہے۔ دراصل وہ اکثر میرے پاس مسجد میں ملاقات کے لیے آتی رہتی تھی۔ وہ ہدایت چاہتی تھی۔ میں اسے تمہاری ماں کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، لیکن وہ ایک ایسا کام کرتی تھی کہ میں تمہاری ماں کے پاس اس کو بھیج ہی نہیں پا رہا تھا۔ ہاں، میں اس معاملے میں اپنی بیوی کو لے کر حساس ہو گیا تھا۔ تمہاری ماں پر کسی بری چیز کا سایہ پڑے، مجھے یہ منظور نہیں تھا، اسی لیے میں خود اس کو درس دینے لگا تھا، اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ سب میرے گلے کا توق بن جائے گا۔ 1 سال پہلے میں نماز عشاء ادا کر کے واپس آ رہا تھا جب اچانک وہ عورت میرے آگے بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اس وقت گلی بالکل سنسان ہو رہی تھی۔ میں بڑی مشکل سے اسے اٹھا کر اس کے گھر تک لے آیا۔ ارادہ اب کسی عورت کو بلا کر اس کے حوالے کرنے کا تھا، لیکن اچانک ہی مجھ سے چمٹ گئی۔ میں اس کو دور دھکیل دینا چاہتا تھا، لیکن وہ مجھے بلیک میل کرنے لگی کہ اگر تم نے ابھی کے ابھی مجھ سے نکاح نہیں کیا اور میرے شوہر نہیں بنے تو میں پورے محلے میں ابھی تمہیں بدنام کر دوں گی۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں اتنا ڈر چکا تھا کہ مجبوراً میں نے اس سے اگلے دن نکاح کر لیا تھا، اسے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔
लेकिन उसे सख्ती से ताकीद की कि वो ये बात मोहल्ले से बाहर नहीं जानी चाहिए। अक्सर मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के सोने के बाद उसके पास चला जाता था, और कब मैं इसकी कुर्बत में बहका मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वो अब हामला है, जल्द माँ बनने वाली है, लेकिन अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है कि अगर मैंने पूरी दुनिया के सामने इस बच्चे को कबूल नहीं किया तो वो मुझे एक बार फिर बदनाम कर देगी। निकाहनामा फाड़कर वो सबको कहेगी कि ये एक जना का बच्चा है। मेरी आंखों से टिप टिप आंसू बह रहे थे, इसीलिए मजबूरन मैंने तय किया कि इस औरत के हाथों मैं मर जाऊंगा और अपना बच्चा तुम्हें सौंप दूंगा, ताकि तुम मेरे बच्चे की परवरिश कर सको, क्योंकि मैं इस बदनामी के साथ दुनिया में नहीं रह सकता था। निकाह करना कोई गुनाह नहीं, मर्द को 4 की इजाज़त होती है, लेकिन मैं क्या करूं, ये नाम नहाद इज़्ज़त मुझसे संभाली नहीं जा रही। इस इज़्ज़त ने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया है। मगर अब वो औरत कहती है कि वो शर्मिंदा है। आज उसने मुझसे कहा है कि ये बच्चा वो खुद पाल लेगी और कोई गलत काम नहीं करेगी। जब से मेरे निकाह में आई है वो ठीक हो चुकी है। मुझे मालूम है ये बच्चा मेरा ही है, लेकिन क्या करूं, मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का सामना नहीं कर सकता। इसीलिए जिस दिन ये बच्चा इस दुनिया में आएगा मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। यानी इस औरत ने जो गोलियां मेरी आंखों के सामने खाई थी, वो गोलियां इसने मेरे बाप को के खाने में भी मिलाई थी। वही सर पकड़ कर बैठ गया था और अपने आप को कोसने लगा था। काश मैं अब्बा पर नज़र रख लेता तो आज ये ना होता। मैं उनकी ढाल बन जाता, इन्हें ये कदम उठाने नहीं देता। बहुत थी औलाद पैदा करने के बाद खुद को संभाल नहीं पाई थी। शायद बेटी हुई थी, वो डर गई थी कि नसीब दोबारा दोहराया न जाए। लेकिन इसने इस बच्ची को गले से लगाया था, अपनी माँ के सामने इसका नाम आयशा रखा था और उनसे दरख्वास्त की थी कि इसे कबूल कर लें। जबकि मेरी माँ ने मेरे हाथों से इस बच्ची को लेकर उसका माथा चूमा था और मुझे देखते हुए बोली कि ये तुम्हारे बाप की निशानी है, हम इससे बहुत प्यार से रखेंगे। और हमने ऐसा ही किया। आज वो पूरे 4 साल की हो गई है, हमारे घर की लाडली है। मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी है, मैं भी बहुत खुश हूँ। लेकिन बाज़ औक़ात अब्बा की कमी मेरे दिल ख़त्म कर देती है। ज़िंदगी ने मुझे अहम सबक सिखाया कि जो कुछ आंखों के सामने नज़र आता है वो हमेशा हकीकत नहीं होता। बाज़ औक़ात हकीकत पसे पर्दा छुपी होती है और हम ज़ाहिरी चीज़ों को ही सच मान लेते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हर बात की गहराई में जाकर जांच पड़ताल करें। दुनिया के दिखावे और खौफ से दिल न हारें, क्योंकि ये दुनिया किसी की मुस्तकिल नहीं। असल सुकून अल्लाह की दी हुई नेमतों में शुक्र अदा करने से है। हमें चाहिए कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर हौसले और यकीन के साथ ज़िंदगी गुजारें। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।